اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو کپورے بہت پسند ہیں، جس کو کٹا کٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی ڈش بنتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آیا کہ کٹا کٹ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات کو بہت زیادہ اپنا کٹا کٹ کے ساتھ اجڑی کا کھانا بھی بہت زیادہ پسند ہے، وہ اجڑی کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ آیا کہ اجڑی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دو یہاں پر مسئلے بیان کیے جائیں گے، ایک کٹا کٹ کے بارے میں اور دوسرا اجڑی کے بارے میں۔ تو آیا کہ ان کے بارے میں شریعت مطہرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ تو آپ ان سوالات کے جوابات سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ اور اگر آپ پسند کریں اس بات کو تو ہماری اس ویڈیو کو آپ ان لوگوں تک لازمی شیئر کیجئے گا جو لوگ کٹا کٹ کھانے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ آپ کو ایک نیکی کے کام کے پھیلانے میں اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا، کہ رسول اللہ علیہ السلام جانور کی یعنی بکری کی 7 چیزیں مکروہ فرماتے تھے: المرارۃ والمسانۃ والحیاء والذکر والانثیین والغدۃ والدم وکان احب الشاة الیہ مقدمہا، کہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا مرارہ عربی کے اندر پتے کو کہا جاتا ہے، یعنی جس میں جانور کا زہریلا پانی ہوتا ہے، وہ پانی اس میں فاسد پانی اکٹھا ہوتا رہے تو اس کو پتا کہتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری چیز مسانہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، اس کو مسانہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقام نجاست ہے، گندگی کا محل ہے، اس لیے یہ بھی مکروہ تحریمی بلکہ حرام ہے۔ حیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ شرمگاہ چاہے وہ مذکر کی ہو اور چاہے وہ مؤنث کی ہو، انثیین یعنی مادہ ہے تو اس کی فرج اور دبر، یہ دونوں چیزیں یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح جو مذکر جانور ہے اس کا عضو تناسل، یہ بھی اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ خصیے، مذکر جانور کے جو خصیے ہوتے ہیں جس کو کٹا کٹ کہا جاتا ہے، لوگ بڑے شوق سے جناب یہ کٹا کٹ کھاتے ہیں جی۔ بکرے کے جناب خصیے بنوا کے اس کو ایک ڈش بنوا کے کٹا کٹ کے نام سے اس کو کھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو گولیاں، اس کو بعض لوگ گولیاں بھی کہتے ہیں، تو ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے جی۔ دوبارہ سنیں، ان کو کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ جو لوگ بہت شوق سے پسند سے اس کو کھاتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے آپ باقی کی تھوڑی چیزیں ہیں یار کھانے کے لیے، آپ لذیذ ترین گوشت کھائیں، آپ اس کی مختلف ڈشیں بنوا کے کھائیں، کلیجی کھائیں، آپ جناب والا دل کھائیں، آپ اس کے دیگر اعضاء ہیں، مغز ہے، آپ اس کو کھائیں۔ یہ بہترین ڈش جو چند لوگوں کی، وہ صرف خصیے کٹا کٹ کیوں؟ آخر جس کام سے، جس چیز سے حضور علیہ السلام نے روکا ہے، اگر کسی بندے کو پسند ہے تو آخر وجہ کیا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے؟ یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر ہم اپنی سوچ کے بل بوتے پہ چلتے ہیں، ہمیں پتہ کیا ہے، کتنا علم ہے ہمارے پاس، اس لیے اپنی سوچ کو پیچھے رکھیں۔ جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا حکم آ گیا، بس میرا سر تسلیم خم، چپ خاموش، بس آپ علیہ السلام کی بات آگے ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ اس لیے آپ اس چیز سے دستبردار ہو جائیں، کپورے کھانا بالکل چھوڑ دیجئے کہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح غدود ہے، اور
ذبح کرتے وقت جو بہنے والا خون ہے، اور یہ جو خون ہے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، یعنی بہنے والا خون، یہ بالکل حلال نہیں ہے۔ بعض لوگ سننے میں آیا ہے کہ اس خون کو پیتے بھی ہیں، اور بعض لوگ جب اونٹ کو نہر کرتے ہیں تو اس کا خون باقاعدہ وہ اپنے جسم پر لگاتے ہیں، ہاتھوں پر لگاتے ہیں، چہرے پر لگاتے ہیں۔ یہ نجاست ہے، یہ پاکیزہ خون نہیں ہے، یہ حرام خون ہے، اس لیے اس سے بھی آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ذبیحہ کا اگلا حصہ یعنی دستی اور گردن یہ پسند تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا پسندیدہ گوشت، یعنی بکری کی آگے کی جو دونوں ٹانگیں ہیں، دو پیر کہہ لیں آپ، دستی اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی پسند تھا، اور گردن کا گوشت یہ آپ علیہ السلام کو پسند تھا۔ اور رہا اوجڑی کا حکم، اوجڑی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ بعض حضرات اوجڑی کے بارے میں حکم یہ لگاتے ہیں کہ اوجڑی چونکہ مقام نجاست ہے تو اس وجہ سے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ بعض حضرات اس کو کہتے ہیں کہ فقہاء کرام کے چونکہ عموم بلوہ اس میں پایا جاتا ہے۔ عموم بلوہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی کثیر تعداد ایک ایسے عمل میں پائی جاتی ہے کہ جس کو شریعت نہ پسند کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اوجڑی کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن بہت ساری کثیر تعداد اب اس میں پڑ چکی ہے کہ وہ اوجڑی کو کھاتے ہیں، تو اب عموم بلوہ کی وجہ سے بعض فقہاء کرام حکم یہ لگاتے ہیں اس کا کھانا مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کراہت پھر بھی اس میں رہے گی۔ اچھا، پھر اس میں سے تیسرا ایک گروپ ہے فقہاء کرام کا، وہ فرماتے ہیں کہ جو اوجڑی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں وہ اپنا گوبر لگا ہوا ہوتا ہے، گوبر اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو گرم کرتے ہیں، وہ جھلی آپ اتار دیتے ہیں، تو اب پیچھے جو اوجڑی بچتی ہے وہ بالکل سفید وائٹ سا حصہ بچتا ہے، تو جب آپ اس کو چھیل کے پکاتے ہیں کھاتے ہیں تو اب وہ کراہت تنزیہی بھی نہیں رہتی ہے، اب یہ آپ کے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی قابل عمل باتیں سنی ہیں بوقت ضرورت عمل کرنے کی توفیق